السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں آپ کو وارم ویلکم کہتی ہوں۔ آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ ون ورس ون ڈے، روز کی ایک آیت۔ اچھا، میں نے بہت سی ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے تقریباً فارغ ہو چکی ہوتی ہیں۔ ذمہ داریاں کیا کہ بچوں کی شادیاں وغیرہ کر دی، بیٹیوں کی بھی بیٹوں کی بھی، یا بچے پڑھائی کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، تو ان کا وہ اکثر یہ کہتی ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں گزرتا۔ کل ہی میں ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی فیس بک پہ کہ اس عورت نے لکھا ہوا تھا کہ اب میں پوتے پوتیوں کے سویٹر بناتی رہتی ہوں اور ایسے ٹائم گزارتی ہوں، کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی۔ ایسی تمام ماؤں اور بہنوں سے میری خاص طور پر ریکویسٹ ہے کہ زندگی کے یہ لمحے نہ جانے کب ختم ہو جائیں، ان لمحات کو ضائع مت کریں۔ آئیے قرآن کی طرف۔ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا۔ جو باقی رہ گئی ہے نا، آپ سمجھے عصر کا ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے، دن ڈھل چکا ہے، رات ہونے والی ہے، تو ابھی آ جائیے اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف۔ میرا بڑا دل چاہتا ہے میں ایسی تمام بہنوں کو یہ کہوں کہ آئیں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، جو ہو چکا سو ہو چکا، اب آئیں اللہ کی کلام کو سمجھیں، اپنا ٹائم اس میں لگائیں۔ بچے اب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہونا تو شروع سے ہی چاہیے، ٹائم ہمیں نکالنا چاہیے، لیکن وہ بہنیں جن کے پاس ٹائم ہے، جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، کوئی سویٹر بنا کے ٹائم گزار رہی ہے، کوئی کچھ کر کے، کوئی جی میں فون پہ لگی رہتی ہوں، میں ڈرامے دیکھتی رہتی ہوں، ایسا مت کریں، اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ آپ ٹائم ضائع نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان تو ضرور آئیں قرآن کی طرف اور تھوڑا سا ٹائم نکال کے سمجھیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ساری ٹینشنوں کی سلوشن آپ کو مل جائے گی۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 6 آج ہم نے پڑھنی ہے، وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ اس میں ہم نے ایک پچھلی آیت پڑھی اور پھر اس میں ہم ایک اگلی آیت آج پڑھیں گے، وہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ مختصر لیکن جامع ترین آیت ہے، بڑی ڈیپتھ ہے اس کے اندر، بڑی گہرائی ہے۔ پچھلی آیت وہی مضمون چل رہا ہے، اللہ کی شان، هو الذی، وہی اللہ جس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ کون؟ یصورکم، کچھ یاد آیا؟ تصویر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، صورا یصورو، وہ تصویریں بناتا ہے، کم تمہاری، فی الارحام، رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، ارحام، رحم مادر، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہوا، لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، هو العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اتنی حکمت سے وہ تصویریں بناتا ہے۔ لڑکی ہے تو اس کے فیچرز، لڑکا ہے تو اس کے نئے نقش، کتنے جسامت کے حساب سے ہاتھ کتنے ہونے چاہیے، پاؤں کتنے ہوں گے، رنگ کیسا ہوگا، کس طرح ایک ایک انسانی جسم کی ساخت وہ بناتا ہے کہ ذرا کمی رہ جائے تو انسان کی پوری زندگی لگ جاتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی خوبی ہے، آپ یقین مانیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو دیا ہی نہیں ہے، یہ اختیار اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ایک عورت
سے پوچھیے جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے، جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو جہاں پر اکثر ہمارے ہاں میں اکثر ایک بات کہتی ہوں کہ بہت سی بہنیں اس ٹینشن میں ہوتی ہیں کہ بیٹی چاہیے یا بیٹا چاہیے، بیٹے کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں۔ پتہ نہیں کیوں ہماری عورتوں کو لگتا ہے کہ جیسے بیٹا ان کو پیدا ہوتے ہی کمائیاں کھلانے لگ جائے گا، لیکن بہرحال معاشرے میں اس کی پاور میں، اس کی روب اور دبدبے میں اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ بیٹے کی ماں بنتی ہے۔ میں ان سے ایک بات کہتی ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ صحت اور تندرستی والا ہو اور تمام اعضاء اس کے درست ہوں۔ ذرا سا بھی نقص پیدا ہو جائے، ذرا سا بھی، آنکھ کی آنکھ دیکھیے، ایک آنکھ میں ذرا سا فرق آ جائے، ماں باپ کی ساری زندگی لگ جاتی ہے وہ فرق ختم کرنے میں۔ یہ اللہ کی ایک ایسی صفت ہے۔ کبھی انڈا دیکھیں، انڈا جب آپ توڑتے ہیں نا تو اس پہ غور کیا کریں کہ یہی انڈا جب 20-21 دن تک مرغی کے نیچے رہے گا، جو میں اب ایک مادے کی صورت میں، ایک لیکوڈ کی صورت میں اس کو بنا کے کھا رہا ہوں، روز کھاتے ہیں ناشتے میں، جب یہ 20-21 دن ایک خاص حالت میں رہے گا یہ چوزا بن جائے گا، اور یا زیادہ اس کو ہیٹ میں رکھا جائے گا تو چند گھنٹوں میں بن جائے گا جیسے آج کل ہے۔ اور ایسی وہ خون جو پیریڈز کی صورت میں نکلتا ہے وہ ایک انسان بن جاتا ہے، انسانی بچہ بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے، کیا پروسیس ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، جیسے اس کا دل چاہتا ہے۔ یصورکم، یہ نہیں کہا کہ وہ یخلقکم، تمہیں پیدا کرتا ہے، کہا یصورکم، تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ رحم ایک ہے، پیٹ ایک ہے، اسی پیٹ سے پیدا ہونے والے بہن بھائی مختلف صورتیں لے کے آتے ہیں، مختلف ہیبٹس لے کے آتے ہیں، ہر چیز میں چینج ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ وہی لا یخفی علیہ شیء، جس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ کیوں دنیا کی فکر کرتے ہیں، کیوں لوگوں کی فکر کرتے ہیں، کیوں رزق کے معاملے میں اتنا پریشان رہتے ہیں؟ جو سب جانتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے بن مانگے اتنی خوبصورت شکل دی ہے، تمام اعضاء دیے ہیں، کیا وہ ہمارے رزق کا اہتمام نہیں کرے گا؟ کیوں اس کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے؟ کیوں آج اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ ہر کام کے لیے ٹائم ہے، ویسٹ کرنے کے لیے ٹائم ہے نہیں، ٹائم تو اپنے اس رب کے لیے نہیں ہے۔ یصورکم، جو تمہیں پیدا کرتا ہے، فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہوا، وہی ایک اللہ ہے جو غالب بھی ہے، الحکیم، جو حکمت والا بھی ہے، جو اتنا غالب ہے کہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں ہی تمہاری زندگی ختم کر دے، اور چاہے تو 100 سال بعد بھی تم زندہ ہو، اور ہزاروں طرح کی تکلیفیں، علائشیں، مصیبتیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، بارہا تم موت کے منہ سے بچ کے آ جاؤ۔ وہ اتنا غالب ہے اور اتنا حکیم ہے کہ اس کا ہر فیصلہ، تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ تم کچھ سوچتے ہو، تم کچھ پلاننگ کرتے ہو، لیکن تمہاری پلاننگز کے بدلے میں جو اس کی پلاننگز ہوتی ہیں وہ دیکھ کے تم حیران رہ جاتے ہو۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ضرورت ہے قرآن کی طرف آئیں اور اس کو سمجھیں تاکہ اپنے رب کو سمجھ سکے۔ جب انسان اپنے رب کو سمجھتا ہے تو گویا وہ اس دنیا میں اپنے مقام کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔